قرآن میں بھی ذکر ہے، اور قرآن کے ساتھ ساتھ ایشیا مہادیپ، اس بر صغیر کی سب سے بڑی جماعت سناتن دھرم اس وقت ملک ہندوستان کا نہیں بلکہ ایشیا کے اندر پرٹیکولر مسلم لوگوں کے دشمن اور ان کے اینٹی مانے جانے والے کچھ لوگ، ان کے گرنتھوں کے اندر بھی یہ بات کہی گئی کہ تم لوگ محمد کے ماننے والوں کو ستانا مت، کہ یہ محمد کو ماننے والے ہیں۔ کیونکہ جس محمد سے تم عداوت کرتے ہو اسی محمد کو انتم اوتار تمہاری گرنتھ کے اندر کہا گیا، اور صاف لفظوں میں کہا، جیسے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ خاتم النبیین صاف لفظوں میں قرآن میں ہے، سنسکرت زبان کے اندر ویدات کے اندر بھی صاف لفظوں میں کہا گیا، اسم اللام اللے مترا ورونا دیویانی دھتا اللے ورونو مترستیجس کامیا ہوتار مندرو مہا سریندرو اللو جیسٹے شرشٹم پرنم برہمانم اللو رسول، اللہ رسول، what is different؟ اللہ رسول محمد رکا برس مقرب رکا برس اللہ علامہ اللہ رسول محمد، اللہ رسول محمد۔ There is quite different not, there is a deep relationship between this mantra and between the Quran Kareem ayah. ابا احد من رجالکم، اس آیت میں اور وید کے اس منتر کے اندر بہت زیادہ فرق نہیں۔ اس کے اندر کہا گیا اللہ رسول محمد، اس کے اندر کہا گیا اللہ رسول محمد، محمد اللہ کے رسول۔ کوئی مائے کلال نہیں جھٹلا سکتا کہ نہیں محمد صرف مسلمانوں کے نبی تھے، مسلمانوں کے نبی نہیں، تمہارے بھی نبی تھے، تمہارے بھی اوتار تھے، وہ اوتار جو اس زمانے میں تم نے لوگوں کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس دھرتی میں، اس کلیگ میں 5000 سال سے خون کی جو ہولیاں تم لوگ کھیل رہے ہو، اس بر صغیر کے کلمہ پڑھنے والوں کے خون کو پانی سے بھی زیادہ تم نے جو سستا کیا کہ نہیں، یہ محمد کو ماننے والے قرآن پر اعتراض کرنے سے پہلے، محمد کی ذات اقدس پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنے انتم اوتار کو دیکھ لیتے، اپنے انتم مہرشی کو دیکھ لیتے۔ ہم محمد کو مانتے ہیں، اسی محمد کا ذکر ویدوں کے اندر موجود ہے، ہم محمد کی تعریف کرتے ہیں، ہم محمد کی غلامی کرتے ہیں، چونکہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے کہ لوگو اگر تم میرا محبوب بننا چاہتے ہو، if you want to be great person in the sight of myself، میرے نزدیک متر بننا چاہتے ہو تو you have to follow the method of the last prophet۔ ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ آج نام لیتے ہیں صرف ہم لوگ محمد کا، نام زبانی، کیا میرا نام عبد الرحمن ہے، میرا نام عبد الرحیم ہے، زندگی کے اندر اٹھا کر دیکھ لو، عمل کے اندر بالکل کھوکھلے ہیں یہ مسلمان۔ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے عاشق ہیں، لیکن جب عملی بات آتی ہے تو ہماری زندگی کے اندر نماز نہیں پڑھتے، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم پیر مغاں ہیں، نماز ہماری زندگی میں نہیں، اور اپنے آپ کو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ جھوٹا ہے یہ دعویٰ، جھوٹا۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو مستقل طور پر پابندی کے ساتھ آپ نماز پڑھو گے۔ اگر آپ مسلمان ہیں، if you want to be a completely Muslim تو you have to offer salah 5 times a day، 5 وقت کی نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ بنا نماز کے کوئی نبی نہیں بن سکتا، بنا نماز کے کوئی اللہ کا ولی ولایت کے مقام کو نہیں جا سکتا، بنا نماز کے کوئی بھی پیغمبر کو نہیں پہنچ سکتا، بنا نماز کے کوئی بھی پیر نہیں بن سکتا۔ آج ہم مسلمان تو اپنے دعوے میں کھوکھلے کہ we are a Muslim،
اپنی زندگی کے اندر دیکھو تو چائے کی دکان پہ بیٹھیں گے، دوسرے کی برائی شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کی چغلخوری شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیسا مسلمانوں کی یہ صفت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی کے اندر کوئی خامی ہے، کسی کے اندر کوئی برائی ہے، تو آپ اس کے اندر پردہ ڈالنے کی کوشش کیجئے، آپ اس کے اندر اس کو چھپانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہ کو، آپ کے عیوب کے اوپر پردہ ڈالے گا، اس کو سچا مسلمان بولتے ہیں۔ آج اسلام کیوں بدنام ہے دنیا کے اندر؟ آج ہم نامی مسلمان، کامی مسلمان نہیں، نامی مسلمان، نماز پڑھتے تو ہیں لیکن جیسے ہی مسجد سے نکلے برائی شروع ہو جاتی۔ رب کہتا ہے کہ کسی کی برائی مت کرو، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے تو اللہ کے حوالے کر دو، ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کوئی اچھائی ہو، تم کیوں برائی کر رہے ہو سکتا ہے کہ تمہارا مقام ان کا مقام اللہ کے نزدیک زیادہ ہو۔ میرے بھائیو، آج جو ہمیں اسلام کے نام پر مارا جاتا، آج جو ہماری مسجدیں توڑی جاتی، آج جو ہم مسلمانوں کے ٹوپی اور داڑھی پکڑ کر کہیں پر جے شری رام کا نعرہ اور کہیں پر بھارت ماتا کے جے اور کہیں پر وندے ماترم بولنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم مسلمانوں نے اپنے اوپر اپنے گناہ کر کے ان ظالموں کو اپنے اوپر مسلط کر لیا۔ ورنہ پتہ ہے اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے اس دھرتی پر۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کا مطلب you are greatest، you are strong، you are powerful، you have powerful، you are the Khalifa of earth۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، زمین کے اوپر اللہ نے کہا کہ ٹوپی داڑھی والے بلند ہیں۔ وانتم الاعلون، تم ہی سر بلند رہو گے آپ کے لیے، کلمہ پڑھنے والوں آپ کے لیے، ہمارے لیے، داڑھی والے کے لیے، ٹوپی والے کے لیے۔ لیکن آج پوری دنیا کے اندر جانوروں کے نام پر کون لٹتا ہے؟ یہ ٹوپی والا۔ موب لنچنگ کے نام پر کون مارا جاتا ہے؟ یہ جن کا نام عبد الرحیم ہے، جن کا نام محمد سلمان۔ ہندوستان کے اندر دنگا کے نام پر جن کو مارا جاتا ہے؟ کلمہ پڑھنے والوں کو۔ اور اللہ نے قرآن میں جن کے لیے کہا وہ ہمیشہ سے ذلیل ہوں گے، کن کو؟ یہودیوں کو، کرسچن کو۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، وہ ذلیل ہوں گے، وہ رسوا ہوں گے۔ یہ آیت ان یہودیوں کے لیے، یہ آیت ان کرسچنوں کے لیے۔ لیکن آج دیکھ لیجئے کرسچن عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، آج دیکھ لیجئے یہودی آن بان شان سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور جن کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ سر بلند رہیں گے، آج یہی ذلیل ہو رہے ہیں، یہی رسوا ہو رہے ہیں، اور یہی ڈر کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کو جو جس ٹائپ کا مسلمان بننا تھا اس ٹائپ کے ہم مسلمان ہیں نہیں۔ ٹائپ کون سا ہے؟ آج ایک سوال ہمارے سامنے آیا، بلکہ ایک صاحب تھے سوال لے کر پہنچے، یہیں بہت دور نہیں، آپ کے تیمتھانی کے اندر، تیمتھانی میں تجمل بھائی صاحب ہمارے، وہیں پر ہم لوگ رکے تھے تو ایک سوال لکھ کر کے لائے، اور وہ سوال نہیں تھا، وہ قوم کو توڑنے والا ایک پروپیگنڈا تھا، کلمہ پڑھنے والوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کا ایک پروپیگنڈا تھا۔ کیا پروپیگنڈا تھا اس میں؟ کہ مولانا آپ بتائیے، اس میں جو سوال میں وہ سنا رہا ہوں، میں اس کو جائز ناجائز نہیں کہوں، میں سنا رہا ہوں کہ یہ قوم کیوں تباہ ہو۔ اس میں لکھا تھا میلاد کرنا جائز ہے کہ ناجائز، اور آگے لکھا تھا کہ محمد کو پیچھے کی خبر تھی کہ آگے کی خبر تھی کہ نہیں تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ قبر میں دینے کے بعد محمد کی زیارت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اس میں لکھا تھا کہ محمد پیدا ہونے سے پہلے نبی تھے کہ 40 سال کے بعد ان کو نبوت ملی۔
اس میں یہ لکھا تھا کہ محمد کو نبوت کب دی گئی، قرآن سے دلیل پیش کریں. اس میں یہ